میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اللہ کی قسم کہ کیا دیکھ رہے ہیں. اس کو سیاست کہتے ہیں. خدا کے لیے نہ کریں, ایک دوسرے کو اس طرح نہ متعین کریں. یہ میرا ملک ہے, ہمیں بھی 45 سال ہو گئی سیاست میں, کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے. رضوانہ صاحب, آپ سے گزارش میں کروں گا کہ حقیقت یہ ہے, یہ فیکٹ ہے, سب جانتے ہیں 2011 آنورڈز پی ٹی آئی کی پختونخوا میں گورنمنٹ ہے اور وہ الیکشنز جیت رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ پختونخوا میں وہ کارکردگی کیوں نہیں دکھا سکی, پیر کیوں نہیں جما سکی؟ آپ الٹرنیٹیو یعنی فورس بن کے وہاں کیوں نہیں سامنے آ سکے؟ دیکھیے, یہ ہماری پارٹی کی ابھی وہاں پوزیشن کمزور ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر ایٹ دی سیم مومنٹ جیسے ابھی مندوخیل صاحب فرما رہے تھے, بات یہ ہے کہ جس پارٹی کی یہ تیسرا ٹینیور ہے غالباً یا دوسرا ٹینیور ہے, ان کی کارکردگی ٹھیک ہے نا. میں تو بلکہ 2011 پھر 2013 پھر 2018 دوسرا, پھر یہ تیسرا ٹینیور ہے. جی تیسرا, میں نہیں کہتا کہ کوئی منافق ہے یا کیا ہے. یہ پھر جو ذات پہ اس طرح کے جو سوالات ہیں اس طرح نہیں کرنے چاہیے. میرے دوست ابھی ہمارے لیڈران کو کہہ رہے تھے منافقت ہے, منافق ہے, اچھا نہیں لگتا. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم پروگرام کر کے اٹھے تو ہمارا ضمیر یہ مطمئن ہو کہ میں نے کسی کو برا نہیں کہا, میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا. پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں آپ بات کریں. میں اب اس بات کو مجھے مجبوری جواب دینا پڑ رہا ہے کہ 2018 کے بعد اور پھر عدم اعتماد کے بعد پاکستان میں طوفان بدتمیزی کی سیاست کہاں سے آئی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی پگڑی اچھالنا کہاں پہ آیا ہے؟ خواتین کو ان کے بارے میں نازیبا الفاظ حکومتی عہدیدار کہے کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے دور میں ہم پیپلز پارٹی کے خلاف کہتے تھے, پیپلز پارٹی ہمارے خلاف کہتی تھی, مگر اس طرح کی گری ہوئی باتیں نہیں کی جاتی تھی. خدا کے لیے اب جب سے عدم اعتماد ہوا ہے, کیا بہتر نہیں تھا, میں کئی دفعہ یہ گزارش کرتا ہوں, بہتر نہیں تھا کہ جمہوری اصولوں کے تحت عدم اعتماد کو قبول کر کے بیٹھ جاتے, لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کرتے. اگر آپ بہت ہی قابل ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی قابلیت کا امتحان حکومت میں لیا جائے, اپوزیشن میں بھی آپ کی قابلیت کا امتحان ہو سکتا ہے. آپ کے پاس بڑے بڑے ارسطو ہیں, بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, افلاطون ہیں, تو ان کا جو تھنک ٹینک ہے, ان کی کلیکٹیو وزڈم کی جو کیلکولیشن ہے, ان کا جو پلان ہے, خدا کے لیے حکومت کو دے دو تاکہ آپ کا بول بالا ہو جائے. کہ حکومت تو کام نہیں کر رہی, آپ کا بول بالا ہو جائے. کیا کیا نہیں ہوا. ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہمیں بھی 45 سال ہو گئی سیاست میں, کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے. جی میں یہ گزارش خدا کے لیے نیشنل سوچ کو اپنائیے. پارٹیوں کا جھنڈا بڑا اٹھا لیا, لیڈروں کا جھنڈا بہت اٹھا لیا, ٹھیک ہے, احترام کے دائرے کے اندر رہ کے میرے اوپر کرٹیسزم کرنا کریں, مگر جب میری ذات کے اوپر کرٹیسزم ہوگا, میرے پرسن کے اوپر ہوگا, اس کا مناسب جو ہے نا پھر جواب تو نہیں آتا, اسی طرح کا آتا ہے جو ہم لوگ پسند نہیں کرتے. آئیے, پاکستان اب جن حالات میں گھرا ہوا ہے, یہ تو ایک سیاست ہے, یہ تو ایک مطلب بزنس ہے, بزنس نہیں ہے, اکانومی ہے, اس کی بات کریں. ابھی آپ اس ٹاپک پہ آئیں گے جو کہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, اس پہ بھی کہیں گے حکومت ذمہ دار ہے, اس پہ بھی کہیں گے فلاں ذمہ دار ہے. بات یہ ہے, کیا ہم لڑتے رہیں گے؟ پیچھے کچھ بچے گا بھی نہیں. پیچھے جو کچھ بچ کے اس کو سمجھو. جو ہمارے حالات ہیں اس کے پس منظر میں آپ کا یہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اللہ کی قسم کہ کیا دیکھ رہے ہیں. اس کو سیاست کہتے ہیں. خدا کے لیے نہ کریں, ایک دوسرے کو اس طرح نہ متعین کریں. یہ میرا ملک ہے, عمران خان میرے ملک کا لیڈر ہے, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف میرے ملک کا لیڈر ہے, آصف زرداری, بلاول بھٹو میرے ملک کا لیڈر ہے, مولانا فضل الرحمان میرے ملک کا لیڈر. کیا ان کو ہم اسی طرح خراب کرتے رہے؟ کسی کو ڈیزل کہنا, اچکزئی صاحب کا کیا ڈیزائن بنتا تھا, چھوڑے ان باتوں کو, بس بہت ہو گیا. اس کی سزا مل رہی ہے, قوم کو سزا مل رہی ہے, بس کر دیں. میری یہ گزارش ہے, ہم اگر برے ہیں تو آپ اچھے ہو جائیں. سوری میرا گلا خراب ہے. کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت, ایک طرف خوشحالی کے دعوے ہیں, پروجیکٹس کے دعوے ہیں, دن رات کام کرنے کے دعوے ہیں اور رزلٹس بھی سامنے آتے ہیں, لیکن اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ زیرو ہے اور لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, پاکستان جن معاشی مشکلات کا شکار ہے, وداؤٹ بلیمنگ اینی باڈی, پاکستان جس نیچ پہ پہنچا ہوا تھا اور اب بھی ہے, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ امید بہتری ہوگی,
تو اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ بھی سوچنا یا کلیم کرنا میں نہیں سمجھتا پاسبل، بلکہ پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون. فیصلے سخت لیے جا رہے ہیں، پاپولر فیصلے نہیں ہیں، لوگوں کی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، مگر اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں، لائی جا رہی ہیں. اور آئی ایم ایف کی قسط مل گئی، وہ اتنی خوشی کی بات نہیں ہے، قرض ہے یہ. بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ جب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور دوست ملکوں نے ہمیں رول اوور کر دیا ان حکومات کا جو ہمارے پاس پہلے تھی، تو ان ساری چیزوں کو اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے پازیٹیو وے. اب اس پہ جلدی والا رزلٹ، میں خود بھی اکنامکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، جلدی والا رزلٹ جو ہے نا وہ تو اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ہم یہ فیصلے کر لیں تو ہماری حکومت یا ہماری پارٹی بڑی پاپولر ہو جائے گی، ابھی میں نہیں سمجھتا، کیونکہ لوگوں کی تکالیف ہے، یہ بجلی کے بل ہے، مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ہمیں پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑ رہی ہے. کوئی بات نہیں، پولیٹیکل کاسٹ دے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر اگر ملک کی قسمت سدھر جاتی ہے، معیشت سدھر جاتی ہے، تو یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا، یہ ہر جماعت کا فرض ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میری حکومت سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسی سے کوئی اختلاف ہے تو اس کے اختلاف کے ساتھ ساتھ جو اختلاف کرتے ہیں ان کو چاہیے بیٹر پازیٹیو سوچ دے، اپنا آئیڈیا دے. ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کلک کر جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کا تھنک ٹینک بیٹر ہو ایز کمپیئر ٹو دی تھنک ٹینک آف دی گورنمنٹ، تو اس طرح سے ملک کو چلائے. باقی سیاست ہوتی رہتی ہے، دست و گریبان بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتا ہے، مگر لیکن اب آپ کا اس یہ کہنا ہے کہ نیشنل ایشوز پہ یا مطلب وہاں پہ ایک ہونا چاہیے.